وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع حديثا فوعاها فأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، ہم جیسوں کے لیے علماء کی ذمہ داری پر بولنا بڑی عجیب سی بات ہے. دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ. جو باتیں اپنی نہیں ہوں گی، اکابر علماء کرام کی ہوں گی، اسلاف کی ہوں گی، اور ان کی کتابوں سے ہم نے منتخب کیا ہے، اسی سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے بزرگوں میں شیخ ابن عبد البر کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اسی موضوع پر ہے اور اب 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. بہت ہی مفید ہے اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے اس موضوع پر. تو اسی سے ہم نے کچھ باتیں لی ہیں، اور قرآن و سنت تو ہے ہی ہماری نظروں کے سامنے، اس میں بھی علم، علماء وغیرہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ باتیں وہ ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، تو اس پیدائش کا جو مقصد بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زمین کا خلیفہ بنانا چاہا. ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن خلافت ارضی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے ایک مخلوق کو چنا اور ایک مخلوق کو پیدا کیا جسے انسان کہتے ہیں. اور اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے متصف فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بطریق استفادہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا تھا کہ اس مخلوق کو پیدا کر کے کیا ہوگا جو مخلوق فساد مچائے گی، شر و فساد کرے گی دنیا میں. تو اللہ نے حاکمانہ جواب دیا تھا کہ جسے ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کا علم بتایا، اور چیزوں کی جو صفات ہوتی ہیں، چیزوں کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں، اس کے جو منافع ہوتے ہیں، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ سب اللہ نے سکھایا. اور وہی باتیں پھر فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کی. حضرت آدم نے تو فرفر بتا دیا اور حضرات ملائکہ یہ نہیں بتا سکے. گویا انسانوں میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر سما لیں، اپنے اندر اسے اتار لیں. لیکن فرشتوں میں یہ وصف نہیں ہے، فرشتوں میں یہ استعداد نہیں ہے. تو اس سے فرشتوں کی عاجزی سمجھ میں آئی. لہذا خلافت ارضی کا مستحق وہی ہوگا جو علم سے متصف ہوگا. عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت پر بھی علم کو فضیلت حاصل ہے. علماء فرماتے ہیں چونکہ عبادت یہ مخلوق کی صفت ہے اور علم یہ خالق کی صفت ہے، لہذا خالق کے صفات کے ساتھ جو جتنا متصف ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خلافت کی صلاحیت ہوگی
اور جو خالق کی صفت سے جتنا کم درجے کا متصف ہوگا یا جتنا کم اس کے اندر صلاحیت ہوگی اتنا ہی وہ خلافت عرضی سے علیحدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو ذمہ داری ملی تھی وہ یہی خلافت عرضی کی ذمہ داری ملی تھی کہ ایسی ٹیم اور ایسی جماعت تیار ہو جائے، جب تک آپ رہیں تب تک اب اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور اس کے بعد ایسی ٹیم اور جماعت رہے جو اس ذمہ داری کو لے کر کے چلے۔ لہذا ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس صفت کے ساتھ ہم متصف ہیں اس میں ہم مضبوط رہیں، اس میں ہم اچھے ہوں، اس صفت کے ساتھ ہم پورے طور پر متصف ہوں اور اس قابل ہم بنیں۔ حضرت علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم بدیہی اور ایک ہے علم نظری۔ علم بدیہی تو یہ ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں یہ کہے کہ زید کھڑا بھی ہے اور زید بیٹھا بھی ہے، تو ظاہر ہے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حواس ظاہرہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کو بھی علم بدیہی کہتے ہیں۔ کوئی چیز آپ نے دیکھی اور اس سے آپ کو جو علم حاصل ہوا، یہ علم بدیہی ہے۔ اسی طرح سے تواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو بات ہمیں ملتی ہے، تو اسے بھی علم بدیہی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے، یہ بدیہی طریقے سے تواتر کے طریقے پر سے پہنچا ہے، لہذا یہ بدیہی ہے، اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری قسم فرماتے ہیں کہ دوسری قسم ہے نظری، یعنی نظر و استدلال سے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اہل مذاہب کے یہاں علم کی تین قسمیں ہیں، ایک علم اعلیٰ ہے، دوسرا علم اوسط ہے، تیسرا علم ادنا ہے۔ اہل ادیان کے یہاں علم اعلیٰ یہ ہے دینی علوم، یعنی علم الادیان، اور علم اوسط ہے علم الابدان، جیسے ڈاکٹری آپ نے پڑھ لی، جیسے آپ نے ریاضی کا علم حاصل کر لیا وغیرہ، اور علم ادنا ہے کہ جیسے ہنر ہوتا ہے یا کوئی فن ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گاڑی بنانا سیکھ لیتا ہے، کوئی موٹر بنانا سیکھ لیتا ہے، کوئی کشتی بنانا سیکھ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ علم ادنا کہلاتا ہے۔ تو اہل ادیان کے یہاں یعنی اہل مذاہب کے یہاں علم کی تین قسمیں ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ تو اہل ادیان کے یہاں تین قسمیں ہیں، اس میں سے جو سب سے اعلیٰ علم ہے وہ دین کا علم ہے۔ اب عیسائی اپنے طور پر کہتے ہیں کہ اس دین کا علم سب سے اعلیٰ ہے، مسلمان اپنے طور پر کہتے ہیں، یہودی اپنے طور پر کہتے ہیں، اور مذہب والے اپنے اپنے طور پر کہتے ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجے کا علم اہل مذاہب کے یہاں علم دین کیوں ہے، اس پر جب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل میں دین کا علم یہ تخلیق انسانی کے اغراض اور مقاصد پر گفتگو کرتا ہے۔ ایک چیز ہم نے بنائی تو ایک تو وہ بن گئی، لیکن کس کام کے لیے یہ چیز بنی اور کیوں بنائی گئی؟ چونکہ اسلام یا کوئی بھی دین اسی پر گفتگو کرتا ہے کہ ایک انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کی غرض غایت کیا ہے، اس پر چونکہ گفتگو کرتا ہے، اس لیے یہ اعلیٰ ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہوتا ہے خول جسم اور ایک ہوتی ہے روح۔ چونکہ علم دین کا تعلق روحانیت سے ہے، روح سے ہے، اس لیے بھی یہ اعلیٰ ہے۔ لہذا علم دین کے سلسلے میں اہل مذاہب کا یہ کہنا ہے کہ علم دین یہ سب سے اعلیٰ درجے کا علم ہے تمام علوم میں۔ علم دین سے مراد کیا ہے؟ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم دین سے مراد تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے ایمان و اسلام کی خصوصیتوں کو جاننا، دوسرے ہے دین و شریعت کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، نبی، صحابہ، جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے بارے میں جاننا۔ نمبر 3 احکام
آداب، سنن وغیرہ، ان چیزوں کو جاننا، یہ 3 چیزیں ہیں علم ادیان میں، یہ کہلاتی ہیں علم ادیان۔ علم دین کے فضائل بے شمار ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، علماء کے اقوال بھی ہیں، کہاوتیں بھی ہیں، امثال بھی ہیں، شاعری بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ میں ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے میں اب دوسری طرف آ کر کے کہتا ہوں کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے علم پر آپ کے سامنے گفتگو کی، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں علم شریعت جاننے والے کو، اور ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستند علماء سے علم شریعت حاصل کرنے والا شخص عالم ہوتا ہے۔ جو مستند علماء سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہو، علم شریعت کو حاصل کیا ہو، ایسے شخص کو ہم عالم کہیں گے۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں تمام چیزوں میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اصلی اور نقلی، ٹھیک اسی طریقے سے علماء میں بھی 2 گروپ پائے جاتے ہیں، 2 طبقہ پایا جاتا ہے۔ ایک علماء حق کہیں گے، دوسرے کو آپ علماء سو کہیں گے۔ قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے، حدیثوں میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، حدیث میں آتا ہے يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا رسمه الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ تو علماء کا 2 طبقہ ہوگا، ایک علماء شر یعنی علماء سو بھی ہوں گے، اور دوسرے علماء حق ہوں گے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء، لہذا بدترین علماء وہ ہیں یعنی برے لوگ، یعنی سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بدترین علماء ہیں، اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو بہترین علماء ہیں۔ تو یہ عالم گویا 2 طرح کے ہو جائیں گے، ایک علماء سو ہیں، ایک علماء حق ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علماء حق کی پہچان کیا ہے، علماء حق کی صفات کیا ہیں۔ تو جب ہم قرآن و سنت میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو صفت عالم میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ عالم باعمل ہو، صرف قول کا عالم نہ ہو بلکہ وہ عمل والا عالم ہو۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور سورہ یوسف میں بیان کرتے ہوئے حضرت یعقوب کے قصے میں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ ارسوری کہتے ہیں اے وَإِنَّهُ لَذُو عَمَلٍ لِعِلْمِهِ، یعنی یہ اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے۔ لہذا ایک عالم کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو۔ دوسری جگہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اسی طریقے سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگی ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس العلماء والامراء۔ 2 قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ان دونوں کی اصلاح ہو گئی تو تمام لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، اگر ان دونوں میں فساد ہو گیا تو سارے لوگ خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ علماء کا ہے اور دوسرا طبقہ یہ امراء کا ہے، حکمرانوں کا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم جس چیز کو ہم نے پڑھا ہے یا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے اقرأ القرآن ما نہاک فإن لم ینہک فلست تقرؤہ، قرآن پڑھو اس طرح سے کہ قرآن پڑھنا تمہیں روکے۔ اگر قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے اگر تم پرہیزگار نہیں بن رہے ہو، برائیوں سے نہیں بچ رہے ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قرأت ہی نہیں ہے، تمہارا پڑھنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا
من ارباب العلم، اہل علم کون لوگ ہیں؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا الذین یعملون بما یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانکاری پر عمل کرتے ہیں، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یہ ہیں علماء۔ کہا کہ آپ یہ بتائیے فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کہ علماء کے دل سے اور علماء کے قلوب سے علم کون سی چیز نکال دیتی ہے، کس کی وجہ سے علم نکل جاتا ہے ان کے دل سے؟ تو فرمایا الطمع، لالچ، حرص۔ آج ہم اپنے طور پر اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ لیں، خود اپنی بات ہم کہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم علماء ہیں لیکن ہمارا ذہن رہتا ہے کہ ذرا حاجی صاحب سے ملاقات ہو جاوے اور تھوڑا سا ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاوے تاکہ ہمارا اپنا کام چلتا رہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں، تو اس سے علم نکل جاتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک صفت تو یہ ہے عالم، یہ ہونی چاہیے عالم کی کہ وہ عالم باعمل ہو۔ دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، اللہ نے علم کے باوجود اور حجت کے قائم ہونے کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، یعنی جان کر کے وہ گمراہ ہو گیا، اس نے اپنے نفس کی اتباع کی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جان رہے ہیں ایک چیز کو اور جاننے کے باوجود ہم گمراہ ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہیں۔ گویا علماء کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ان کے اندر تقویٰ ہو۔ اور خشیت کی تفسیر کیا ہے؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ ہی التی تحول بینک و بین معصیت اللہ، خشیت اور ڈر کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کی تیرے اور اللہ کی معصیت کے درمیان جو چیز حائل ہو جائے، یہ ہے خشیت اور یہ ہے ڈر۔ یہ خوف ہو کہ وہ خوف آپ کو گناہ کرنے سے روک دے، اللہ کی معصیت سے روک دے، اس کا نام ہے خشیت۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں العالم من خشی الرحمن بالغیب ورغب فیما رغب اللہ فیہ وزہد فیما سخط اللہ فیہ، کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے غیبانے میں ڈرے، اور عالم وہ ہے کہ جو اللہ کو مرغوب ہو اسے وہ بھی مرغوب و محبوب رکھے، اور عالم وہ ہے کہ اللہ جن کاموں سے اور جس عمل سے جس گفتگو سے ناراض ہوتا ہے اس سے عالم پرہیز کرے، ایسا شخص عالم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان العلم لیس بکثرت الروایہ، کہ علم زیادہ بیان کرنے، زبان دانی اور زیادہ بولنے اور بہت سارے فقہی جزیات کے جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، علم تو وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی دل میں پیدا کرتے ہیں۔ لہذا ایک عالم کو چاہیے کہ وہ عالم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اسی طرح ایک عالم کا وصف یہ بھی ہونا چاہیے کہ عالم باخبر ہو، بے خبر نہ ہو۔ حضرت قتادہ کا قول ہے من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه، کہ جو علماء اور فقہا کے اختلافی اقوال کو نہ جانے اس نے تو گویا فقہ اور علم کا ایک شمع بھی حاصل نہیں کیا، نہیں سونگھا اس کو تو ہوا بھی نہیں لگی فقہ کی، اسے تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ حضرت ہشام کہتے ہیں من لم يعرف اختلاف الفقہاء فلیس بفقیہ، کہ جو علماء اور فقہا کے اختلاف کو نہ جانے وہ فقیہ نہیں ہے۔ فقہا کا قول ہے من جہل باہل زمانہ فہو جاہل، جو زمانے کے لوگوں سے ناواقف ہو وہ جاہل ہے۔ فرماتے ہیں ان تصویر المسئلۃ نصف العلم، کہ صورت مسئلہ کو سمجھ لینا اور صورت مسئلہ کو بیان کر دینا یہ آدھا علم ہے۔ لہذا ہونا کیا چاہیے ہمیں کہ ہم باخبر ہوں، کتابوں کے مطالعے کے بعد علماء کے اقوال سے ہم پورے طور پر باخبر رہیں کہ اس مسئلے میں علماء کے اقوال کیا ہیں اور مفتیٰ بھی قول کیا ہے، یا موجودہ زمانے میں لوگوں کے جو معاملات ہیں، لوگوں کے جو کاروبار ہیں،
یا لوگوں کی آپس کی جو معاشرت ہے وہ کیسی ہے اور اس میں اسلام کا حکم کیا ہے، تو ہم زمانے والوں کے احوال سے اور ان کے افعال سے ہم پورے طور پر باخبر رہیں تاکہ ہم ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں اسلام کے مطابق۔ اسی طرح عالم کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ مطالعے میں منہمک رہے، مطالعہ کرنے والا ہو۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں پہلا اقرا تو اس کا تعلق ہے پڑھنے سے اور سیکھنے سے، اور دوسرے اقرے کا تعلق ہے مطالعے سے، کہ بعد میں بھی آدمی اس کا مطالعہ کرتا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منہومان لا تنقضی نحمتہما طالب علم و طالب دنیا، کہ دو حریص اور دو لالچی ایسے ہیں جن کی لالچ اور جن کی حرص ختم نہیں ہوتی ہے، ایک علم کا طالب اور ایک دنیا کا طالب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا الی متی یحسن التعلم، کہ کب تک علم حاصل کرنا بہتر ہے، تو فرمایا ما حسنت الحیاء، جب تک زندگی اچھی رہے، یعنی مراد یہ ہے کہ زندگی تک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن المبارک سے کسی نے پوچھا الی متی تطلب العلم، کہ حضرت آپ کب تک علم حاصل کریں گے، فرمایا حتی الممات انشاءاللہ، موت تک علم حاصل کریں گے، موت تک۔ ابو غسان کہتے ہیں لا تزال عالما ما كنت متعلما فاذا استغنيت كنت جاهلا، جب تک آپ سیکھتے رہیں گے تب تک آپ عالم رہیں گے، جب آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا اور علم سے مستغنی ہو گئے تو آپ جاہل ہو گئے، اب آپ عالم نہیں رہے۔ لہذا ہماری یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم مطالعے میں ہمہ وقت مشغول رہیں اور منہمک رہیں۔ کوئی بھی ایسا موضوع آ جائے کہ ذرا ہم کو شبہ محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں، اپنے سے مطالعہ کریں، پھر اپنے سے جو جاننے والے علماء ہیں ان سے ہم رجوع کریں، اپنے اساتذہ سے رجوع کریں اور اس موضوع پر پوری تحقیق ہم حاصل کر لیں۔ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک عالم کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دور رس ہو، بعد میں جو آنے والے حالات ہیں ان پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں کہا ایاکم وفراست العلماء فانہم ینظرون بنور اللہ، علماء کی فراست سے اور دور نظری جو ہوتی ہے، جو فراست ہوتی ہے، جو سوجھ ہوتی ہے، جو بوجھ ہوتی ہے، تم اس سے بچو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، لہذا علماء کو دور رس ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک عالم کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ عوام میں جب کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ بڑی سہولت کے ساتھ، یسر کے ساتھ بیان کرے، ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے اور اس انداز سے بیان کرے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے۔ حدیث میں آیا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو بشارت سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نرمی سے گفتگو کریں۔ حضرت موسیٰ سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا گیا کہ فرعون کے پاس جب آپ جائیں گے تو ان سے آپ نرمی سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ علماء کی صفات ہونی چاہیے۔ علماء کا مقام کیا ہے؟ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے، قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علماء عقل مند ہوتے ہیں۔ صحیح فہم اور صحیح عقل اور صحیح سمجھ تو علماء میں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عالم گواہ ہے حقانیت کا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، بعض لوگوں نے یہاں وقف کیا ہے، لہذا کہ اس کی تعویل کو اور اس کی تفسیر کو اللہ جانتا ہے اور اہل علم جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو، علم والے کو، علماء کو یہ مقام دیا ہے اور یہ سمجھ دی ہے کہ وہ رسوخ رکھتے ہیں، اللہ کی مراد کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امین ہیں،
العالم امین اللہ فی الارض. اس روایت کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، لیکن المقاصد الحسنہ میں لکھا ہے کہ حضرت انس وغیرہ کی روایتوں سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے. لہذا یہ علماء زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امین ہیں. امین علماء مرتبہ والے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اور علماء کے مرتبے بڑھاتے ہیں. لہذا علماء مرتبہ والا ہوتا ہے. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ علماء زمین والوں کے لیے رحمت ہیں. حدیث میں ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح ختم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب علم ختم کرنا ہوگا تو علماء کو اٹھا لیں گے. حتی اذا لم يبق عالم، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کریں گے کہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر ان سے وہ مسئلہ پوچھیں گے، غلط سلط مسئلہ بیان کرے گا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو عالم یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا مات العالم انسلم فی الاسلام سلمۃ ولا يسدها شیء الى یوم القیامہ، کہ جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک خلا ہو جاتا ہے جس خلا کو کوئی چیز قیامت تک پر نہیں کر سکتی. ایک سوراخ ہو جاتا ہے، ایک دراڑ پڑ جاتا ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس خلا کو کوئی نہیں پر کر سکتا. اسی لیے ہے موت العالم مصیبت لا تجبر وسلمۃ لا تسد وموت قبیلۃ ایسر من موت عالم وهو نجم طمسا، کہ ایک عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایک ایسا دراڑ ہے جس دراڑ کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایک پورے قبیلے کی موت، پورے قبیلے کی موت یہ عالم کی موت سے زیادہ سہل اور آسان ہے. اور عالم کی موت یا عالم کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک ستارہ ہے، اور اس کا مر جانا اور اس کا انتقال کر جانا گویا اس ستارے کا بے نور ہو جانا ہے. اس میں کنز العمال میں ایک روایت لکھی ہے من استقبل العلماء فقد استقبلنی ومن زار العلماء فقد زارنی ومن زارنی فقد زار اللہ، او کما قال، کہ جس نے علماء کا استقبال کیا اس نے میرا استقبال کیا، اور جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی گویا اللہ کی اس نے زیارت کی. حدیث کس درجے کی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ فضائل کے باب میں تو بہرحال ان روایتوں کی گنجائش ہے. تو علماء کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لہذا ہمارے دل میں علماء کی وقت ہونی چاہیے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عوام کے کرنے کا کام کیا ہے کہ عوام علماء کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرے. اس میں ایک مختصر انداز سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک تو ہے کہ علماء کی اتباع کرے آدمی، وہ تو قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اور ابن عباس وغیرہ کی تفسیر میں ہے اے اولی الفقہ والعلم، یعنی فقہ والے، جاننے والے علماء جو علم والے ہیں، آدمی ان کی اتباع کرے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی علماء کی اتباع کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتباع کب کر سکے گا آدمی جب ان میں ادب و احترام کی صفت ہو. لہذا عوام میں چاہیے کہ اپنے دلوں میں علماء کا احترام پیدا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم نے جو آداب بیان کیے ہیں سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ جو 5-7 آداب یہاں بیان ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ مفسرین کی تفسیریں دیکھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ جو علماء ہیں، جو طبقہ رہنما طبقہ ہے، علماء طبقہ ہے، فقہا ہیں، امت کو لے کر کے چلنے والے ہیں، ان کا بھی اسی طرح سے احترام کرنے چاہیے، اور ان کا بھی ادب اسی طرح سے کرنا چاہیے جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں. لہذا اہل علم کے بھی ویسے ہی ادب بجا لانا چاہیے آدمی کو. اور جب تک کسی کا ادب اور احترام دل میں نہ ہو
اس وقت تک اتباع اور تقلید کا جذبہ انسان میں پیدا نہیں ہوتا. اس لیے عوام کو چاہیے کہ علماء سے محبت کرے. اور اس کے بعد ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے عوام پر کہ وہ جو علماء انہیں دین سکھا رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، گویا ان کی دینی ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں، تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کی کفالت کرے. قاعدہ ہے کہ جس کام کی وجہ سے اس کا وقت محبوس ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا وقت محبوس ہوا ہے اور قید میں آیا ہے اور وہ دوسرے کام میں اپنے وقت کو نہیں لگا پا رہا ہے، تو اس کی کفالت کی ذمہ داری انہی لوگوں کے سر ہے. جیسے کوئی قید خانے میں چلا جاتا ہے تو چونکہ سرکار نے اسے قید کیا ہے تو اب کھلانے پلانے کی ذمہ داری، دوا دارو کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو سکھانے کے لیے اور آپ کو دین کا علم سکھانے کے لیے اور آپ میں دینداری پیدا کرنے کے لیے علماء محبوس ہیں، مساجد میں محدود ہیں اور آپ کے محلے میں محدود ہیں، تو ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. اور کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جہاں رہ رہا ہو آدمی وہاں کے حساب سے کفالت ہونی چاہیے. یعنی کہ رہ تو رہا ہو شہر میں اور کفالت دیہات والی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا جہاں آدمی رہ رہا ہو وہاں کے حساب سے کفالت ہونی چاہیے. تو عوام کے حساب سے یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان میں اتباع کی صفت ہو، ان میں ادب و احترام کی بھی صفت ہو، اور ان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عالم کے لیے کفیل بن جاویں. جب یہ جذبہ اور یہ صفت عوام الناس میں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ یہ علماء بھی کھل کر کے کام کریں گے. علماء کی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں گی یا آپ کی دینی ضرورتیں پوری ہوں گی. وقت تو ہو گیا ہے، ہو گیا نا. اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ باتیں تھیں علماء کی ذمہ داریاں، میں اس کو بیان نہیں کر سکا. میں تھوڑا سا مختصر علماء کی ذمہ داریوں سے متعلق ایک دو بات میں کہہ دوں آپ کو. علماء کی ذمہ داریوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اس کو دو لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے. علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ حفاظت دین اور اشاعت دین. دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اب یہ کیسے ہوگا اس کو بھی خلاصے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ دو طریقے سے ہوگا. ایک تو وہ کڑھن ہونی چاہیے، وہ غم ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. نمبر دو، وہ تدبیر ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سکھائی تھی کہ وقت کے حساب سے کون سی تدبیر کہاں بہتر ہے. ان دو چیزوں میں اس بات کو سمیٹا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.